اولیاء کرام کا ہمیشہ کے لیے توحید کے اوپر فوکس ہوتا ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں توحید اور رسالت پر مبنی ہوتی ہیں۔ چرواہا راستے میں تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کر رہے ہو تو میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ چرواہا بھی ساتھ روانہ ہو گئی، ریوڑ کے لیے انہوں نے کتا رکھا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کتا بھی پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، وہ کتے کو منع کر رہے تھے۔ ان کتے نے کہا الا انی احب اولیاء اللہ، خبردار میں اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، چونکہ یہ اولیاء تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہے کتا لیکن ایسا کتا ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کا ذکر کلام مجید فرقان حمید اور خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں نازل فرمایا، اور اس کتے کا ذکر جو اولیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے والا تھا لوح محفوظ کی ترتیب میں لکھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ تو اس میں تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تعداد کتنی ہے، تو غرض یہ بلا تاخیر میں قاری ہدایت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، کلام مجید فرقان حمید سے باقاعدہ طور پہ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ قاری ہدایت اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، قاری ہدایت اللہ صاحب نے سورۃ الاحزاب کی آیات مقدسات سے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، اخلاص میں، عمل میں مزید برکتیں نازل فرمائیں۔ سامعین کرام، 11ویں شریف کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ صرف نیک بریانی کا اور حلوہ پکائیں اور کھائیں اور مسجد سے نکل جائے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یاد رکھنا چاہیے سلطان الاولیاء شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہبازی لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت بروز پیر جیلان میں رمضان شریف کی یعنی اول رمضان کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 470 ہجری میں ہوئی، جب آپ نے اپنی ماں کی شکم میں تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا عمر تقریباً 60 سال تھی۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام سید ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
رمضان کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے فاطمہ ام الخیر، فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبد القادر جو ہے دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی بچپن کی حالت میں ہے ان کی طہارت۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر یعنی مزدور کو طبقہ دیکھ لیں، عوام الناس، ہم سب میں یہ کمزوریاں ہیں کہ گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم افطار کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پہلے دن کا ہے، لیکن ان کی تقویٰ کی معیار کو دیکھیے، پہلے دن سے ہی وہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدائشی ولی اللہ کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ خاصیت عام بچوں میں یا نبی ہوتا ہے، اگر نبی ہو تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جب نبی نہ ہو، غیر نبی ہو تو یہ ولی ہوتا ہے، اور یہ ولی کی کرامت جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ سامعین وقار، اور یہ بہجت الاسرار نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قصبے جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے 488 ہجری میں بغداد شریف تشریف لائیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے، اب دیکھیں ان کی جو ماں ہے فاطمہ ام الخیر، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ولی تھی۔ جس وقت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رخصت فرما رہی تھی، فرمایا کہ عبد القادر میری وصیت یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ کے لیے سچ بولنا اپنے اوپر لازم کریں۔ اس وقت کے حساب سے 40 اشرفیاں اندر سے جیب میں سیے، وہ مشہور واقعہ ہے، جب قافلہ لوٹا گیا، چور جو ہے ڈاکو عبد القادر کے پاس آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 اشرفیاں۔ ظاہری طور پر انہوں نے تلاشی کی، لیکن تلاشی میں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اور عام طور پر ہم کوشش کرتے ہیں بوٹ ہیں، چپل ہیں، اس میں ہم جو ہے کوئی پاکٹ ہے، موبائل ہے، پیسے ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، عام قانون دستور یہ ہے۔ وہ جو ڈاکو ہیں اپنے سردار کے پاس گئے کہ قافلے میں ایک نوجوان ہے، ظاہری طور پر ہم نے تلاشی لی لیکن ان کے پاس کوئی چیز برآمد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار کے سامنے بلایا گیا، نے کہا پہ، انہوں نے کہا جی اندر ہیں، انہوں نے کہا میری ماں فاطمہ ام الخیر نے اندر سیے ہیں۔ تو ڈاکوں کے سردار نے ان سے کہا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جس وقت میں گھر سے نکل رہا تھا علم کی طلب میں، اب دیکھیے علم کی تلاش میں جیلان سے سفر شروع کرتے ہیں بغداد شریف کی طرف۔ پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوتے ہیں، اونٹ ہیں، اونٹ کے اوپر سفر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میری ماں نے کہا تھا کہ عبد القادر کبھی کسی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرے نمبر پہ مجھے کہا تھا کہ میری اور آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اب دیکھیے موت کے حوالے سے کسی کو یہ علم نہیں ہے، لیکن نبی اور ولی کو پہلے سے اشارات۔ تو ڈاکوں کے سردار نے کہا، اب دیکھیے عام جملہ ہے کہ میری ماں نے وصیت کی ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ہمیں تو رب حکم دیتا ہے کہ چوری نہ کرو۔
نماز ادا کرو. ہم رب کا کہنا نہیں مانتے، اور یہ نوجوان اپنی ماں کا کہنا نہیں چھوڑتے. اس وقت ان کے اوپر جو حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوف الہی کی جو کیفیت ہے وہ طاری ہو گئی. یعنی اس ڈاکو نے اور قافلے کی سردار نے توبہ کر لیا. سچ کی برکت سے تمام قافلے کو سامان واپس دیا گیا، اور وہ جو یعنی ایک عام لوگ تھے، بے نماز، بدکار، فاسق، فاجر، اللہ تبارک و تعالی نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سچ کی برکت سے انہیں ہدایت کی. وسلم علیکا یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے حمد ہے بے حد. اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے حمد ہے بے حد. الحمد کی خود اس پہ گواہی ہے بلا. کہہ دیں سبحان اللہ. الحمد کی خود اس پہ گواہی ہے بلا. وہ ذات کہ جو مظہر لولا کلمہ ہے، اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد. کہہ دیں سبحان اللہ. اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. محبت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. کہہ دیں سبحان اللہ. اور انتہائی آسان جملہ ہے، مل کر شامل ہو جائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. خلیل کا گل زیبا کہوں
تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تیرے جسم منور سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اللہ حضرت نے بات ہی ختم کر دی. کہہ دیں سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کہہ دیں سبحان اللہ. اور بلند آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ. ختم رسل مکی مدنی ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل. تاجدار ختم نبوت یہ ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ جملہ مل کر اگر کہہ دیں تو مزہ آ جائے گا. کوئی نہیں. آپ نے کہنا ہے کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل. کہہ دیں سبحان اللہ. اور آفاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آئے. سب کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی
لیکن میرے نبی کو جتنی شانوں والا بنا کر بھیجا، کائنات کی ہر شے حضور کی عظمت و شان کے ترانے گاتی رہ گئی۔ کہنے سبحان اللہ۔ اوصاف تو سب نے گائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل کہہ دے سبحان اللہ۔ اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا وہ مصطفیٰ کے صدقے ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی خالی جھولیوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں مالا مال فرمائے۔ شعر سماعت فرمائے کہ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل کہہ دے سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ منقبت سے پہلے ایک نعت کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، اور جسے پڑھ کے میرے خود رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ ہمارے بڑی شانوں والے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں نے کہنا ہے محمد ہمارے، آپ نے کہنا ہے بڑی شان والے۔ ہاں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، اور بلند آواز میں محمد ہمارے۔ لیا یا عبد القادر جیلانی، پھر کیا ہوا کہ خالی نارا دامان دعا یا عبد القادر جیلانی، خالی نارا دامان دعا یا عبد القادر جیلانی، کہہ دے سبحان اللہ۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ کس در پہ جھکائے سر اپنا، کس در پہ جھکائے سر اپنا، ہم کس کو سنائے حال اپنا۔
اس در پہ جھکائے سارے اپنا، ہم کس کو سنائے حال اپنا، کیونکہ ہے کون ہمارا تیرے سوا، ہے کون ہمارا تیرے سوا، یا عبد القادر جیلانی کیا شان ہے تیری، صلی علی یا عبد القادر جیلانی۔ آخری شعر سیف الملوک کا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، اور پھر اجازت آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیادہ